گوڑا, اس کے بعد ریشنل انڈیا, پھر مکیش کے. جی بھائی تیجس. ہیلو سر, آپ سے شاید لاسٹ منتھ ایک بار بات ہوئی تھی, اور جب سے بات ہوئی ہے میرے فرینڈ لوگ آپ کو ہی ریفر کر رہے ہیں. جب بھی میں ان کو پوچھنے جاتا ہوں تو آپ سے ہی پوچھو بولتے ہیں. سو نو ایشوز. فرسٹ آف آل کوشچن پوچھنے سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے, ریئلی سوری فار دس کوشچن پرٹیکولرلی. سر میں آج کل جو اسلام اسٹڈی کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروفٹ محمد تھوڑا زور سے بولیں. ہاں تھوڑا کم آ رہی ہے آواز. میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہاں اب بولیں. اوکے, سو فرسٹلی یہ سوال کے لیے I'm really sorry. سو میرا یہ ماننا ہے, جب سے اسلام اسٹڈی کر رہا ہوں, Prophet Muhammad, he claims to have seen God, he claims to have seen angels, he has seen many supernatural things. مردوں کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں, جنت جہنم سب کچھ دیکھا ہے. And he was the only person who has seen this. مجھے ایسا کوئی ان کے ٹائم پہ ایسا کوئی آدمی نہیں دکھا جو یہ کلیم کر رہا ہو کہ I'm seeing angels, I'm seeing this, I'm seeing that. تو ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ that Prophet Muhammad was facing some psychological issues, مطلب آپ بالکل صحیح وقت پر آئے. ہمارے ساتھ بسالت بھائی موجود ہیں, اس میدان کے ایکسپرٹ. جی بھائی بسالت آدم صاحب, اوور ٹو یو. جی حضرت معذرت کے ساتھ سوال نہیں سنا میں نے, ان کا آواز بھی کم آ رہی ان کا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے, فرشتوں کو دیکھا ہے, تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی سائیکولوجیکل ایشو فیس کر رہے ہوں, کوئی ان کے ساتھ سائیکولوجیکل مسئلہ ہو والعیاذ باللہ. دیکھیں یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ, آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں آ رہی ہے. ہاں آپ سنیں آپ کی. تیجس صاحب دیکھیں, جو یہ نبوت کا دعویٰ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور یہ بہت ہی فیمس بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے اشکال کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کئی ساری جگہوں پر اس کے بارے میں لکھا بھی گیا ہے, لائیو اسٹریم موجودہ دور میں لائیو اسٹریم بھی کی گئی ہیں, پروگرامز بھی کیے گئے اس حوالے سے کہ وہ یاذ باللہ کسی مینٹل ہیلوسینیشن کا شکار تھے. ہو سکتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, کوئی ہسٹوریکل ڈائگنوسس کے نام سے وہی کلیم کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے پہ بات نہ کریں, آپ دلیل لائیں, آپ اس کو ثابت کریں, آپ وہ ایویڈنسز رکھیں. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلوسینیشنس کی, یا ہیلوسینیشن تو ہوتی مینٹلی ہے, جب آپ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ اپنا آرگیومنٹ پٹ فورتھ کریں, کوئی ایویڈنس لا کے دیجیے. یو ہیو ٹو گیو این ایویڈنس ٹو پروو یور کلیم. ادروائز ہم یہ بات رکھنا کہ یہ بات کہنا کہ بھائی کسی بندے کو ہیلوسینیشن ہو رہا ہے, ممکن ہے ہو رہا ہو, لیکن اس کے پیچھے اس شخص کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اس کی پاس کوئی ہسٹری رہ چکی ہے. فار انسٹنس جس جگہ آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو وہیں لے جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایپیلیپسی تھی, ٹھیک ہے, ان کو مرگی کا دورے پڑا کرتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں ہیلوسینیشن ہوتی تھی, اور اس ہیلوسینیشن کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس جبریل آ رہا ہے یا میرے پاس خدا مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو یاد رکھیے گا, ٹو دا پوائنٹ میں بات پر آتا ہوں, یاد رکھیے گا کہ جب بھی ایپیلیپسی کی بات کی جاتی ہے, ہیلوسینیشن کی بات کی جاتی ہے, تو اس شخص کی ہسٹری ہمیشہ سامنے رکھی جاتی ہے. اور جب ہسٹری اس کے سامنے ہو تو یہ ون ٹائم ون شاٹ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اس کی لائف بہت ہی ہیلدی گزر رہی ہے اور پھر اچانک سے اسے جو ہے ہیلوسینیشن ہوئی, ہیلوسینیشن کے بعد جو ہے نا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایسے شخص کے ساتھ ہمیشہ بچپن سے لے کے یا مڈل ایج میں یا 20s میں یہ سارے معاملات ہوتے گریجولی ہو کے ایسی جگہ پہ وہ پہنچتا ہے جہاں پہ جا کے وہ ہیلوسینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, ہیلوسینیشن کرنے والا بندہ, اسپیسیفکلی ایپیلیپسی کی میں بات کر رہا ہوں, ایپیلیپٹک جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ میڈیکیشنز پہ زندگی گزارتا ہے اور اس کو رکھوالی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ڈیتھ, یعنی کہ اگر کوئی ایپیلیپسی والا بندہ, ایپیلیپسی والا شخص, یا کوئی جس کو پارکنسن ڈیزیز ہوتے ہیں یا سیجر جس کو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اس کو اگر کسی جگہ اکیلا چھوڑ دیا جائے تو اس کے موت کے خطرات اس کے لیے 80 to 90% بڑھ جائیں گے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ معاملات ہیں جب ہم یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور ہسٹری جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں, جو لوگ ہسٹوریکل ڈائگنوسس کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یو کین ناٹ ایون ڈائگنوز ایپیلیپسی اور any فارم آف سیجر یا ہیلوسینیشن ریگارڈنگ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیپر شائع کیے جاتے ہیں, دکھایا جاتا ہے کہ بھئی پیئر ریویوڈ آرٹیکل ہے, جان فرینک آر فریمن کا, میں نام لے لیتا ہوں یہاں پہ, فرینک آر فریمن نے پیئر ریویوڈ آرٹیکل لکھا ہے اس کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لگتا ایسا ہے کہ ہیلوسینیشن ہوتی تھی. اسی آرٹیکل کے اندر وہ اس چیز کو ڈیبنک کرتا ہے
اس آرگیومنٹ کو ڈیبنک کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ خدا سے کمیونیکیشن کا خدا کا میتھڈ کیا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہوں, لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ خدا سے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے, کیونکہ ایپیلیپسی یا ہیلوسینیشن بہت عام چیز تھی عرب کے اندر. اس طرح کے معاملات یعنی کہ ہیلوسینیشن ہونا, ایپیلیپسی آنا, جن چڑھ جانا, یہ عرب میں بہت عام سی چیز سمجھی جاتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دشمن نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یار اس شخص کو جو ہے وہ ایپیلیپسی ہے, اس شخص کو جو ہے وہ معذاللہ ثم معذاللہ مرگی کے دورے پڑا کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو سی دا براڈر پکچر. اور سائنس ہمیشہ دیکھیں, سائنس ہمیشہ جو آبزرویبل چیزیں ہوتی ہیں اسی کے اوپر بات کرتی ہے, جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرتی ہے. دیٹس وائی ایون کہ پیئر ریویوڈ آرٹیکلز جب آپ پڑھیں گے, یا سیم کین کی کتاب ہے بہت مشہور, اس کے اندر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلوسینیشن کے حوالے سے وہ بھی اس چیز کی دلیل دیتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایپیلیپسی ہوتی تھی, ہیلوسینیشن ہوتی تھی, یا واقعی میں خدا سے ان کا کوئی کانٹیکٹ تھا, کیونکہ سائنس اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتی. وہ یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو یہ دلیل دینے والے ہیں وہ یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا سے کمیونیکیشن ہو رہی. تو آن سائنٹیفک بیسس یو کی ناٹ اسٹیبلش دس آرگیومنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلوسینیشن ہوا کرتی. زبردست. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک چیز کا اضافہ ضروری ہے کہ حدیثوں سے تیجس صاحب ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو یعنی اینجلز کو دیکھا ہے, حضرت جبریل کو دیکھا ہے, لیکن صحیح حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. جی, تو اب رہی بات کوئی سائیکولوجیکل ایشو ایپیلیپسی, اس کی وضاحت آپ کے سامنے بصالت آدم کی طرف سے آ گئی ہے. آپ نے بولا کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے, بٹ میرے دوست نے بولا کہ there was a night wherein he traveled to the heavens and met Allah. I don't know which one is true. کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ صحیح حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نائٹلی جرنی کی تھی جس کو ہم معراج بولتے ہیں. اس نائٹلی جرنی میں جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, فرشتوں کو دیکھا, آسمانوں کی سیر کی, یہ ساری چیزیں ہیں. عرش پہ گئے, ٹھیک ہے, سدرۃ المنتہا پہ گئے, یہ سب ہے لکھا ہوا. لیکن اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا یہ کنفرمڈ پتہ نہیں ہے, کسی صحیح حدیث سے پتہ نہیں چلتا ہے. اوکے سر, ون مور کوشچن, لائک میرا کوشچن پاور آف دعا اینڈ پاور آف اللہ کے ایک ہی رکھتے تو بہتر تھا تیجس بھائی, ایک ہی کوشچن رکھتے تو بہتر تھا. یہ والی بات تو کلیئر ہو گئی نا, اصل یہ ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. ایک لاسٹ کوشچن پلیز, اگلے ہفتے انشاءاللہ. تیجس بھائی معذرت چاہوں گا, اگلے ہفتے. ہمارے سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت